امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بزرگ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ایمان پہ لے جائیں، کہ شیطان نے آخری وقت میں بھی آ کے ان کو کہا کہ حنبل احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں، ایمان بچا کے۔ تو ایمان بچانے کے 7 نسخے میں نے پڑھے، 7 نسخے، جو ان 7 باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی۔ وہ میں آج آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں۔ نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے؟ جو نیک لوگوں کی صحبت میں اکثر بیٹھتا ہے، جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی۔ نیک لوگ کون ہیں؟ لمبی بات نہیں بتاتا، 2 باتیں بتاتا ہوں۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ نمبر 1 نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی ہو، دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو، یہ ہے نیک انسان۔ اور اس دنیا میں میں نے ایک تو دیکھا، اور بھی ہوں گے، میں نے ایک دیکھا، اس کا نام تھا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے۔ ان کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرائیں گے کہ کچھ مال آ جائے، ان کے پاس جا کے دل کرتا تھا کہ دفع ہی کرو دنیا کو۔ یہ وہ ایک آدمی دیکھے، ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نمبر 1۔ نمبر 2 نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پہ موت آئے گی۔ یاد رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے، نگاہوں کو جھکانے والے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، آپ لوگوں کے لیے کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، شاید بہت مشکل، کیونکہ آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پھنسایا گیا ہے، بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے۔ کچھ لوگ اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستو، پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی، اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکاح جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائیں گے، نقد۔ نمبر 2۔ نمبر 3 جو نماز مسواک سے پڑھے گا، مسواک سے نماز پڑھے گا، مسواک کی نماز اور بغیر مسواک کی نماز میں پتہ کیا فرق ہے؟ مسواک والی نماز کا دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ اجر ہے، 70 گنا۔ اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، جو مسواک سے نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا، کلمہ پڑھ لے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 قرآن کی ایک دعا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ جب تو مجھے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں، یا اللہ اس کو بس اب دے دیا تو۔ بڑے لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے واپس تھوڑی لیتے ہیں، اس لیے ہبہ کا لفظ ہے اس میں کہ یا اللہ دے دیا واپس نہ لیں۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو، ضرور پڑھو، انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی۔ اور نمبر 5 صدقہ کرو۔ صدقہ کثرت سے کرنے والا، جو کثرت سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا، یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، اس کا مال بھی بچ جائے گا، اس کا ایمان بھی بچے گا، مال بھی بچے گا۔ کیونکہ جو مال صدقہ کر دیا، جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے، جو چھوڑ گئی یہ وارثوں کا ہے، اس لیے اپنا سارا مال لے جاؤ ساتھ۔ صدقہ کرو، صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو۔ اور نمبر 6 کیا؟ نمبر 6 ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا، اللہ نے جو مسلمان بنایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے، میں غریب ہوں، میں نے اسے کہا کہ تمہیں
1 بلین دے دوں، 1 ارب دے دوں، 1 ارب دیتا ہوں، کلمہ چھوڑ دو۔ تو ایک دم اس کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا جی کی کہندے ہو مولوی جی، تو اس ساری دنیا بھی دے دو میں کلمہ نہیں چھڈاں گا۔ تو میں نے کہا بتاؤ کلمے کی کیا قیمت ہے؟ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں۔ جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے والے کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اس پہ شکر ادا کرنا۔ اور نمبر 7، جب اذان ہو میرے دوستو، اذان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا، اذان کا جو جواب دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا یا دے گی، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ 7 نسخے آپ کو آج بتا دیے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں گیا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں پکی پکڑ لو، انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے۔